اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ کلاس 8 کے لیے آج میں نے جیوگرافی سے ایک ٹاپک چوز کیا ہے، پاپولیشن کمپوزیشن۔ پاپولیشن کمپوزیشن ہم کسے کہتے ہیں؟ تو یہ چھوٹا سا ٹاپک آج میں نے لایا ہے۔ تو اگر ہم کامنلی دیکھیں گے جو یہ پاپولیشن کمپوزیشن ہم کسے کہیں گے؟ پاپولیشن کمپوزیشن ہم کہتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہوتی ہے کسی ایریا کی، اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اسی کو ہم پاپولیشن کمپوزیشن کہتے ہیں۔ پاپولیشن کمپوزیشن تو اگر ہم کامنلی اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں، it refers to the structure of population. It refers to the structure of population. یعنی پاپولیشن کسی آبادی کا جو یہ ڈھانچہ ہوتا ہے، کل ملا کر ہم کہتے ہیں، تو یہ پاپولیشن کمپوزیشن کہلاتی ہے۔ لیکن اس میں ہمیں کچھ سب سٹرکچرز ہوتی ہے، اس میں ان کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو وہ جب ہم سمجھیں گے تو اس کے سمجھنے کے بعد ہم پاپولیشن کمپوزیشن اس کنسیپٹ کو اچھی طرح سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے یہ پاپولیشن کمپوزیشن میں، اگر کہیں پاپولیشن ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں کتنے میلز ہیں اور فیمیلز ہیں۔ ہاؤ مینی میلز اینڈ فیمیلز are there in any group of population۔ تو یہ سب سے ہم دیکھیں گے کہ کسی گروہ میں آبادی کے کسی مخصوص گروپ میں کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں۔ تو یہ سب سے یہ بھی پاپولیشن کمپوزیشن میں آئے گا، یہ اس کا ایک پارٹ ہے پاپولیشن کمپوزیشن کا۔ اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ایجوکیٹڈ they are۔ یہ دوسرا اس پاپولیشن کمپوزیشن میں دیکھیں گے کہ ہاؤ ایجوکیٹڈ they are، یعنی جو لوگ جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں، تو یہ کتنے ایجوکیٹڈ ہے، یعنی کہ ان کا جو سٹینڈارڈ ہے ایجوکیشن کا، یعنی کس لیول تک انہوں نے کتنا تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، یا کتنے یہ نالجیبل ہے، کتنی ان کو تعلیم ہے۔ تو یہ بھی ایک سٹیپ آتا ہے اس پاپولیشن کمپوزیشن میں۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے what type of occupation they are employed۔ یہ چیز بھی ہم اس پاپولیشن کمپوزیشن میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر میں انڈیویجولی ان کا آپ کو میں ان کی جانکاری دے رہا ہوں کہ ہم جو دیکھیں گے پاپولیشن کمپوزیشن میں what type of occupation they are employed، یعنی کہ ان کا پیشہ کیا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی آبادی کو دیکھیں گے، کسی کنٹری کی آبادی کو دیکھیں گے، یا ہم اسٹیٹ لیول پر دیکھیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پاپولیشن کمپوزیشن اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں، جو پیپل ہیں جو کہیں پر رہتے ہیں، تو ان کی آکوپیشن کیا ہے، یعنی پیشہ کیا ہے۔ یعنی یہ امپلائی مطلب یہ گورنمنٹ امپلائی ہے، یا انہوں کا زیادہ انحصار ایگریکلچر پر ہے،
یا وہاں پر فیکٹری ہے، انڈسٹری ہے، یا اور کوئی ان کا اوکوپیشن ہے، تو اس چیز یہ بھی پاپولیشن کمپوزیشن میں ہی آتا ہے، اس کا تعلق بھی لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے دیئر انکم لیولس، انکم لیولس اینڈ ویلتھ۔ تو ہم یہ ویلتھ کنڈیشنز یعنی ان کی جو اقتصادی حالت ہے، اقتصادی حالت میں وہ ان کی لیول جو ہے، ان کا جو معیار ہے، ان کا جو مطلب وہ کس لیول پر ہے ان اکانومیکلی، ویک ہے یا وہ ان کی کنڈیشن اچھی ہے، گڈ ہے، یا وہ کمزور ہیں۔ اور یہ کنڈیشن، یہ حالات بھی ان پاپولیشن کمپوزیشن میں آتی ہے۔ تو اگر ہم اب شارٹ میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ پاپولیشن کمپوزیشن ہم کسے کہتے ہیں، تو پاپولیشن کمپوزیشن کہ یہ جو ایک ایسی انالیسس ہے، ایک ایسی اسٹڈی ہے کہ یہ ہمیں آلموسٹ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تو ہم کہیں گے population composition tells about almost each and everything regarding population of a country۔ تو کنٹری کے بارے میں، کسی ملک کی آبادی کے بارے میں یہ ایک ہمیں ایک انفارمیشن دیتی ہے، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان کی جو جنڈر ہے، میل فیمیل، اس کے بارے میں کتنے میلز ہیں، کتنے فیمیلز ہیں، یا ان کی جو اکانومی ہے، اکانومک کنڈیشن کیا ہے، امپلائمنٹ کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پاپولیشن کمپوزیشن یہ ہمیں بتاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے چھوٹا سا ٹاپک آپ کے لیے لایا تھا۔ انشاءاللہ کل ہم کوشچن آنسر سیشن پر جائیں گے اس چیپٹر کے۔ تو میں امید رکھوں گا کہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ باقی وسلام۔